آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اپنے ویورز سے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ کا جائزہ لینے سے ایک اہم ترین چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے دور کی ہر سپر پاور یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ گویا کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جو سپر پاور رہے ہیں وہ خود ہیں، اور ہر سپر پاور یہ سمجھتی رہی ہے کہ ان سے بہتر کوئی سپر پاور کبھی پیدا ہوئی نہیں ہے دنیا میں۔ پروردگار نے جب انسان کو زمین پر بھیجا اور جب اس کی نسلیں آگے بڑھنے لگیں تو پہلے کی جنریشنز کے لیے مانا جاتا ہے کہ وہ زیادہ طاقت رکھتے تھے فزیکلی، اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کئی 100 سال کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی جو پہلے کے لوگ تھے، اور آج کے مقابلے کے جو انسان ہیں ان سے زیادہ وہ زندہ رہتے تھے۔ پھر جب انسان ٹرائبز بنا کر رہنا شروع ہوا تو اس نے اپنے ڈیفینس کے لیے سب سے پہلے پتھروں سے ہتھیار بنانا شروع کیے۔ جس قبیلے یا ٹرائب کے پاس دوسرے قبیلے یا ٹرائب سے اچھے ہتھیار اور اچھے کاریگر ہوا کرتے تھے پتھروں سے ہتھیار بنانے کے لیے، تو وہ قبیلہ یہ سمجھنے لگتا تھا کہ وہ تو بہت ہی بڑی پاور ہے، وہ تو بہت ہی بڑی قوت ہے، اور باقی سب قبیلے ان کے سامنے انفیریور ہیں۔ پھر انسان نے میٹل سے ہتھیار بنانا سیکھے، اور اب وہ ٹرائبز جو پتھروں سے بڑے اچھے ہتھیار بناتے تھے ان کے مقابلے میں میٹل سے ہتھیار بنانے والے قبیلے سامنے آ گئے، اور وہ ان قبیلوں کے اوپر حاوی ہو گئے جو کہ پتھروں سے ویپنز بناتے تھے۔ پھر یہ میٹل سے ہتھیار بنانے والے قبیلے سوچنے لگے کہ اب تو وہی سپر پاور ہیں، ان کے اوپر تو کوئی ٹرائب یا کوئی جانور وغیرہ بھی حاوی نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر ہوتا یہ کہ کوئی اور اچھی ٹیکنالوجی والا قبیلہ ان کے سامنے آ جاتا اور ان کے اوپر حاوی ہو جاتا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے انسانی تاریخ میں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ اپنی ملٹری قوت اور اسلحے کے ساتھ دنیا میں ایسا نکلا کہ ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، لیکن پھر ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ان سے بھی بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ سوویت یونین دنیا کا بادشاہ بن کے ابھرا، اور پھر سوویت یونین کی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کے ابھرا، اور اب امریکہ کے سامنے ایک اور طاقت ابھرنے لگی ہے اور وہ ہے چین۔ اور اس وقت امریکہ اور چین کے بیچ کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہے اور ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے۔ تو انسانی تاریخ میں یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، یعنی اللہ پاک ایک قوت کو ابھارتا ہے، پھر جب وہ تکبر کرنے لگتی ہے کہ ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کو نیچے گرا کر کوئی اور قوت ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر ہمیں امریکہ اور چین کی کولڈ وار کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ بائیڈن کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد پہلی بار چین اور امریکہ کے بیچ ڈائریکٹ ٹاکس کا آغاز ہوا ہے، اور امریکی ریاست الاسکا میں یہ میٹنگ ہوئی ہے امریکن اور چینی ڈپلومیٹس کی۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو الاسکا وہ ریاست ہے امریکہ کی جو کہ روس کے بھی بہت ہی قریب ہے، اور آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ الاسکا دراصل ایک وقت میں روس کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، یعنی روس کا علاقہ یہ رہا ہے تاریخ میں، اور پھر روس نے اس کو بیچ دیا تھا امریکہ کو کئی سال قبل۔ یہ انتہائی سخت موسم رکھنے والی امریکی ریاست ہے، اور جب چین اور امریکہ کی یہ میٹنگ ہو رہی تھی تب بھی یہاں کا ٹیمپریچر کوئی -20 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب تھا، لیکن اس قدر ٹھنڈے موسم میں بھی جو ملاقات رہی ہے امریکہ اور چائنا کے ڈپلومیٹس کے درمیان، یہ بہت ہی گرم اور غصے سے بھرپور ملاقات رہی ہے۔ جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تو اس کے سٹارٹ میں ہی امریکی ٹیم نے الزامات کی بوچھاڑ کر کے رکھ دی چین کے سامنے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے یہ چیز کی ہے، یہ چیز کی ہے، یہ چیز کی ہے، ہمارے انٹرسٹ کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، ہمارے الائز کو آپ تنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کر آپ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے جواب میں جو چین نے بات کی ہے اس سے بہت سارے لوگ حیران ہو چکے ہیں۔ چین کے آفیشلز نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، گویا کہ آپ کوئی بہت بڑی سپر پاور ہے ہمارے مقابلے میں۔ آپ یعنی امریکی تو آج سے 20-30 سال پہلے بھی ہمارے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت تھے نہیں، تو آپ ہمارے ساتھ اس ٹون میں بات کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، چین نے اس اہم ترین میٹنگ میں اپنا جو سب سے بہترین چین کا ڈپلومیٹ ہے، سب سے پورے چائنا میں جو بہترین ڈپلومیٹ ہے، یانگ نام ہے ان کا،
ان کو بھیجا ہوا تھا۔ اب ذرا آپ ان کے الفاظ سنیں جو انہوں نے امریکی الزامات کے جواب میں یانگ صاحب نے کہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اس میٹنگ والے روم میں داخل ہوا تو مجھے امریکی آفیشلز کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہمارے خلاف، اور اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ ہم اس طرح کا سخت جواب دینے پر مجبور ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ چین سے زیادہ طاقتور ہے تو ایسا نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا بھر کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اور چین کے ریلیشنز خراب ہوں۔ یانگ کا کہنا تھا کہ امریکہ ہمیں تو بڑے درس دے رہا ہے، ہمیں تو بڑے لیکچرز دے رہا ہے کہ چین نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن کیا خود امریکہ اپنی فوجی طاقت اور فائنینشیل سسٹم کی وجہ سے دوسرے ملکوں کو سپریس کر کے نہیں رکھ رہا ہے؟ اور دوسرے ملکوں کو امریکہ ہیومن رائٹس کے لیکچر دے رہا ہے، ہمیں بھی لیکچر دے رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ امریکہ ذرا اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لے، وہاں پر کالوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح وہاں پر پولیس مار دھاڑ کر رہی ہے کالوں کے ساتھ۔ وہاں پر کالوں کی یہ جو بلیک امریکنز ہیں، ان کی بلیک لائیوز میٹرز کی مہم کیا تھی، کس لیے یہ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے امریکہ میں؟ تو امریکہ نے خود کو دیکھا ہے کبھی؟ ہمیں ہیومن رائٹس کے لیکچر دینے سے پہلے ذرا ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ آپ لوگ خود کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں حقیقتاً امریکی اور چینی ڈپلومیٹس کے درمیان اس ملاقات میں ہوئیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ٹینس میٹنگ ہوئی ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس سے یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا اب واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، اور اب یہ ڈیویژن پوری طرح سے دنیا کے سامنے کھل کر ظاہر ہو چکی ہے، اور امریکہ کا وہ جو اکیلا سپر پاور ہونے کا اسٹیٹس تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب چین کھل کر امریکہ کو اور امریکہ کے جو ایکشنز ہیں ان کو چیلنج کرنے لگا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر چین اتنا ہی طاقتور ملک بن چکا ہے تو پھر انڈیا نے امریکہ کے ساتھ جانے کا ہی فیصلہ کیوں کر رکھا ہے؟ تو اس کا پاسبل ریزن ہمارے خیال سے یہ ہے کہ انڈیا کی توجہ صرف اور صرف روایتی یا ٹریڈیشنل قسم کے وارفیئر پہ ہے، یعنی کس ملک کے پاس کتنے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، کتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں، کتنے فائٹر ایئر کرافٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انڈین فوجی اینالسٹ بھی خود کو جب پاکستان یا چین کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر انہی انڈیکیٹرز کا مثال دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ روایتی یا ٹریڈیشنل انڈیکیٹرز کو واقعی میں دیکھیں تو چین آج بھی امریکہ کے سامنے کافی نیچے نظر آتا ہے۔ امریکہ کے پاس چین سے 20 گنا زیادہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جس سے وہ چین تو کیا دنیا بھر کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اتنی پاور ہے امریکہ کے پاس، اتنے نیوکلیئر بم ہیں امریکہ کے پاس۔ امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جبکہ چین کے پاس کتنے ہیں؟ صرف اور صرف 2۔ اور یہ یاد رہے کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو چلانے کے لیے روزانہ $65 لاکھ چاہیے ہوتے ہیں، صرف ایک ایئر کرافٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے۔ 2013 میں سینٹر آف نیو امریکن سیکیورٹی کے ایسٹیمیٹ کے مطابق $65 لاکھ چاہیے ایک ایئر کرافٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ تو یہ وہ وجہ ہے دراصل اس کا کاسٹلی ہونا کہ جس وجہ سے بڑے بڑے ملکوں کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کو چلانے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کے پاس 2000 سے زیادہ فائٹر جیٹس ہیں، جبکہ چین کے پاس صرف اور صرف 600 فائٹر جیٹس ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ٹریڈیشنل وارفیئر پر فوکس کرنے والی انڈین ملٹری اور مودی لیڈ سیاسی قیادت فوکس کر رہی ہے کہ آن پیپر امریکہ تو اتنا بڑا سپر پاور ملک ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا، لیکن اگر ہم آن پیپر باتوں کو ہی سچ مان لیں تو آن پیپر تو سوویت یونین بھی افغان طالبان سے ہزاروں گنا بڑا تھا، ملٹری مائٹ تو ان کی بہت بڑی تھی، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر جنگ میں اس کو شکست ہو گئی اپنے سے کئی سو گنا چھوٹے اینیمی کے ہاتھوں۔ اسی طرح امریکہ کو 20 سال ہو گئے افغانستان کے اندر، اور افغان طالبان کو ابھی تک وہ شکست دے نہیں سکا، حالانکہ افغان طالبان سے تو کئی سو گنا زیادہ ان کی ملٹری مائٹ ہے، لیکن پھر بھی جیت نہیں پا رہے امریکی۔ اس کے علاوہ یہ جو نمبرز ہیں یہ مس لیڈنگ اس حساب سے بھی ہیں کہ امریکہ کے 11 ایئر کرافٹ کیریئرز اور 2000 فائٹر جیٹس دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ کے دنیا بھر میں 800 سے زیادہ بیسز ہیں، فوجی اڈے، جبکہ چین کے جو ایئر کرافٹس ہیں اور ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یہ صرف اور صرف چین کی حدود میں موجود ہیں۔ امریکہ کی 800 بیسز جو دنیا بھر میں موجود ہیں تو اس کے مقابلے میں چین کے صرف 3 بیسز ہیں دنیا میں۔
تو چین کی زیادہ تر طاقت اس کے اپنے ٹیریٹوری میں ہے، اس کے اپنے پاس ہے، جبکہ امریکہ کی سکیٹرڈ ہے، امریکہ اسٹریچ ہوا ہے دنیا بھر میں۔ امریکہ چین سے 3 گنا زیادہ اپنی ڈیفنس پہ سالانہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا امریکہ اوور اسٹریچڈ ہے، اس وقت بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ بہت ڈیفیکلٹ اس وقت اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس سارے آپریشنز کو وہ کیری آن کرے جو کہ اس نے دنیا بھر میں پھیلا رکھے ہیں غیر ضروری طور پر، جبکہ چین کا $250 بلین کا ملٹری بجٹ ہے جو کہ امریکہ سے 3 گنا کم ہے، اور مینلی یہ اس کی جو 3 ملٹری بیسز ہیں ان پر اور ملک کے اندر جو فوج موجود ہے اس کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر جو جدید اور ماڈرن وارفیئر ہے، جس کے اندر آپ کا سائبر وارفیئر آ جاتا ہے، اسپیس وارفیئر آ جاتا ہے، الیکٹرانکس وارفیئر آ جاتا ہے، یہ جنگ کی وہ نئی شاخیں ہیں جو کہ اس زمانے کی جنگ ہے، 21 سینچری کی جنگ ہے، جہاں پر چین امریکہ کو بھی مات دے رہا ہے کئی جگہوں پر۔ اس پہ انڈیا نے زیادہ فوکس کیا ہی نہیں ہوا، اور یہی چیز پھر انڈیا کو لداخ میں چین کے خلاف اور فیبروری 2019 میں پاکستان کے خلاف لے ڈوبی ہے۔ یہ جنگ کی وہ ڈومین ہے جہاں پر چین بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے آیا ہوا ہے۔ انڈیا کو اس چیز کا احساس بہرحال ہے، اور امریکی جو سیکریٹری ڈیفنس کا جو دورہ تھا حالیہ انڈیا کا، اس موقع پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انڈیا نے امریکہ سے اس فیلڈ کے اندر بھرپور کوآپریشن مانگا ہوا ہے، لیکن غالباً انڈیا اس فیلڈ میں کم سے کم بھی 10 سال پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ بی جے پی سرکار جب سے چن کے آئی ہے، جب سے الیکٹ ہو کے آئی ہوئی ہے، اس کا پورا جو توجہ اور اس کی پوری جو فوکس رہی ہے وہ رہی ہے کشمیر کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے خلاف ان کی پوری کمپین رہی ہے، اور ان کا پورا دھیان ادھر رہا ہے، کیونکہ پولیٹیکلی یہ بی جے پی سرکار کو سوٹ کرتا رہا ہے، اور سی ڈی ایس راوت صاحب جو ہیں وہ بی جے پی کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، ان کو آبجیکٹیوز فراہم کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کشمیر کے اندر کر کے انہوں نے انڈیا کے عوام کو یہ دکھایا ہوا ہے گویا کہ انڈیا بہت زور و شور کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن اسی عرصے کے دوران جب یہ سب کچھ ڈرامہ چل رہا تھا کشمیر کے اندر اور پاکستان کے ساتھ، تو اسی عرصے کے دوران دنیا خاص طور پر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان نئے جنگوں کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ایون پاکستان بھی نئی جنگوں کی تیاریاں کر رہا تھا اس سارے عرصے کے دوران جب انڈیا کشمیر کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے اندر بزی تھا۔ اسی وجہ سے انڈیا کم از کم بھی 10 سال پیچھے رہ چکا ہے، پاکستان سے بھی اور چین سے تو بہت ہی پیچھے رہ چکا ہے اس الیکٹرانکس وارفیئر کے اندر اور سائبر وارفیئر اور یہ جو نئے زمانے کی جنگیں ہیں ان کے اندر۔ اور اب بھی انڈیا نے آگے آنے کے لیے ان شعبوں میں اپنے لیے غلط ساتھی چنا ہوا ہے امریکہ کی شکل میں۔ اگر انڈیا کو ان شعبوں میں ترقی کرنی ہی تھی نئے زمانے کی جنگوں میں، تو انڈیا روس کے ساتھ بھی جا سکتا تھا اور چین کے ساتھ بھی جا سکتا تھا، لیکن انڈیا نے غلط راستہ چنا ہوا ہے، اور اس سے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیونکہ چین اس کا پڑوسی ہے اور چین اس سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے ان نئی زمانے کی جنگوں کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے اندر۔